بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب الطہارہ چل رہا ہے ہمارا۔ اس میں جو آج کی حدیث ہے غسل کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا باب بھی چل رہا ہے باب الغسل وحکم الجنوبی، جنوبی کے احکام اور غسل کے حوالے سے، تو اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المرأۃ، ایک عورت کے بارے میں، تری فی منامہا، کہ وہ دیکھتی ہے اپنی نیند میں، ما یری الرجل، جو ایک آدمی دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغتسل، وہ غسل کرے گی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث سیدہ ام سلیم کے بارے میں ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا، سوال یہ کیا تھا، اور سوال کا انداز بڑا ہی خوبصورت تھا ان کا۔ انہوں نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں شرم نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا، یعنی حق بات کر دینی چاہیے، حق بات پوچھ لینی چاہیے، حق جو درست مسئلہ ہو وہ معلوم کرنا چاہیے۔ تو فرماتی ہیں کہ هل علی المرأة من غسل اذا هی احتلمت، کہ اللہ کے رسول عورت پر بھی غسل ہوگا جب وہ اس کو احتلام ہو جائے۔ تو یہ بات سیدہ ام سلیم نے پوچھی تھی نبی علیہ السلام نے، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ جی ہاں، اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے تو پھر اس پر غسل ہوگا، یعنی پانی سے مراد یہ مادہ منویہ ہے۔ اگر عورت محسوس کرتی ہے کہ اس طرح کے قطرے ہیں، رات صبح اٹھنے کے بعد اگر وہ دیکھتی ہے کپڑوں وغیرہ کو، اس طرح کی کیفیت ہے، تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر الفاظ وقالت ام سلمۃ وهل يكون هذا، سیدہ ام سلمہ جو ہیں وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید اس نے وضاحت طلب کی، کیا یہ ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم فمن این یکون الشبہ، فرمایا کہ جی ہاں، پھر کہاں سے ہوتی ہے بچے کی مشابہت؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچے کی مشابہت جو ہے والدین کے ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی وضاحت میں یہ بات ملتی ہے کہ عورت اور مرد کا جب مادہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور وہ جمع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بچہ بنتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ جو مادہ ہے، اس میں اگر عورت کا مادہ پہلے پہنچ جائے رحم کے اندر، تو بچہ جو ہے یا بچی ہے، اس کی شکل زیادہ تر والدہ کی طرح ہوتی ہے، والدہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور اگر مرد کا جو ہے مادہ وہ پہلے پہنچ جاتا ہے رحم کے اندر، تو پھر مرد یعنی جو والد ہے بچے یا بچی کا، اس کے مشابہت ہوگا بچہ۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو ہم نے حدیث بیان کی کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہے، جس طرح مرد پر واجب ہے غسل۔ تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ شبہ جو ہوتا ہے، کہ یہ جو مشابہت ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی یہ مادہ منویہ کی وجہ سے مشابہت ہوتی ہے۔ تو عورت کا بھی یہ مادہ ہوتا ہے جو زائل ہوتا ہے، اور مرد کا بھی ہوتا ہے، دونوں کا یہ مادہ منویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔